اصحاب کہف کا کتا، جہاں سے بات شروع ہوئی تھی. یہ لمبی بیچ میں آ گئی بات، لیکن اب واپس. اصحاب کہف تو متقی پرہیزگار تھے، وہ کتا کون سا تھا؟ تو کتا ہی تھا، لیکن اللہ نے اس کو استعارہ کیا بنایا؟ روب کا. قرآن پاک میں کوئی روب طاری کر دیا اس کے اوپر. وہ اپنے پیر پھیلا کے غار کے دروازے پہ بیٹھا تھا، تو اللہ نے ان کا روب طاری کر دیا. اس نجس مخلوق کو اللہ جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ وہ اس کا ایک روب تھا، اصحاب کہف کے اس نور کا روب تھا. تو پھر ہوتا پتہ کیا ہے بیٹا، کہ جو آپ کے پراپس ہوتے ہیں نا، وہ آپ کے ساتھ جاتے ہیں. یعنی میں نے اگر گھڑی پہنی ہے، میں کہیں جاؤں گا تو میری گھڑی میرے ساتھ جائے گی. ایسے ہوتا ہے. میں نے وہ کوئی رنگ پہنی ہوئی ہے تو میں جہاں جاؤں گا میری رنگ میرے ساتھ جائے گی. میرے پراپس میرے ساتھ جائیں گے نا. جب اصحاب کہف کو اللہ نے قبول کیا تو اس کا جو پراپ تھا ان کا، میں پراپ جو لوگ میڈیا میں ہیں وہ اس کو زیادہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ جو پراپ تھا ان کا وہ کتا تھا نا، تو اللہ نے اس کو بھی قبول کر لیا. یہ نہیں کہا کہ اس کو باہر بھیجو، ٹھیک ہے. اب جب ان کے اوپر اللہ کی نظر پڑتی تھی، اللہ قرآن پاک میں کیا کہتا ہے؟ اللہ ان کی کروٹیں بدلتا تھا، کروٹیں بدلاتا تھا. تو جب اللہ کی نظر پڑتی تھی ان کے اوپر پڑتی تھی تو اس کے اوپر بھی پڑتی تھی. تو پھر آپ کو مولانا روم کا وہ مصرع سمجھ آتا ہے، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سال طاعت بیریا. کہ اولیاء اللہ جو اللہ کے نور سے نوری ہیں، وہ گھر سے تھوڑی آتے ہیں بیٹا. فقیر گھر سے تھوڑی بنتا ہے، کوشش سے تھوڑی بنتا ہے، اللہ کے نور سے. میں نے آپ کو دین کی ڈائمنشن بھی بتائی کہ اللہ کا نور جب دلوں میں اترتا ہے تو ایمان بنتا ہے. اولیاء اللہ کس کے نور سے نوری ہے؟ اللہ کے نور سے. تو جب وہ اللہ کے نور سے نوری ہیں تو پھر ان کے پاس رہنے والے، یعنی اس ولی کے اوپر جب اللہ کی نظر پڑتی ہے، اللہ کی تجلی طاری ہوتی ہے، تو اس کے پاس بھی پڑتی ہے جو اس کے پاس ہو. یہی وہ ڈائمنشن ہے. جب خانہ کعبے کے اوپر اللہ کی تجلی پڑتی ہے تو ارد گرد کے لوگوں کے اوپر بھی پڑتی ہے، وہاں دعا قبول ہوتی ہے. جب سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے روضے کے اوپر تجلی اللہ کی پڑتی ہے تو ارد گرد کے جو لوگ وہاں کھڑے ہوتے ہیں وہاں پہ بھی پڑتی ہے، ان کی دعا قبول ہوتی ہے. تو اگر عمارت میں اتنا جو ہے وہ اثر ہے، عمارت میں اتنا اثر ہے، تو اس اللہ کے بندے کے اندر کتنا اثر ہوگا جس کے دل میں اللہ ہے، جس کے دل کے اوپر اللہ کے نور کی تجلی پڑتی ہے، اس کا امپیکٹ کین یو امیجن. یعنی خانہ کعبہ اٹ سیلف عبادت عمارت کی تھوڑی ہے، عمارت کی عبادت تو نہیں ہے نا. خانہ کعبہ ایک عمارت ہے، عمارت میں سینٹر ہے اللہ کی تجلی کا، اللہ کے ایسنس کا وہ سینٹر ہے. تو جب وہاں تجلی پڑتی ہے تو باقیوں پہ بھی پڑتی ہے. تو کسی کے دل کے اوپر اللہ کی تجلی پڑتی ہے، یعنی ایمان جو ہے وہ اللہ کے نور سے ہے. تو پھر جب وہاں تجلی پڑے گی تو اس کے ارد گرد پہ پڑے گی. تو پھر اگر اصحاب کہف کے کتے کے اوپر بھی تجلی پڑی تھی اور پھر لوگوں نے پوچھا کہ جی اس کے کتے کا کیا بنا، تو حدیث میں کہ اللہ اس کو جنت میں لے کے جائے گا. اب ہم تو کہتے ہیں وہ نجس ہے، چلیں اللہ کی مرضی. اب یہاں پہ اس واقعے کی بات کرتا ہوں جس کا میں نے ضمناً ذکر کیا تھا، ولیم باور. ولیم باور کی شکل میں تفسیر میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ وہ اصحاب کہف کا کتا جس کا ہماری روایات میں کتمیر نام ہے، ٹھیک ہے، اس کتے کا نام ہے کتمیر، اور کچھ لوگ اس کو حضرت کتمیر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. کتمیر جو ہے نا وہ ولیم باور کی شکل میں، انسانی شکل میں جنت میں جائے گا، اور ولیم باور اصحاب کہف کے کتے کی شکل میں دوزخ میں جھونک دیا جائے گا. اب یہ دو اینٹیٹیز ہیں، ان کو سمجھو. ایک وہ ہے جو نجس ہے، لیکن رہا کن کے پاس ہے؟ ان کے پاس جنہوں نے اللہ کے نور کو اپنے اوپر طاری کیا، جنہوں نے اللہ کی وحدت کو اپنے دلوں میں جگہ دی، ان کے اوپر تجلی پڑتی تھی. تو یہ ان کا وفادار تھا، ان کی خدمت کرتا تھا، ان کے ساتھ رہا، تو جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ تھا. اچھا، پورے اصحاب کہف کے واقعے میں کہیں اس کا کتے کا ذکر کرنے کے بعد کہیں دوبارہ کہیں ذکر کیا گیا کہ کتا جو ہے، یہ لوگ تو سوئے رہے اور کتا مر گیا، اس کی ہڈیاں گل گئیں؟ ابھی آپ نے تو نہیں ذکر کیا، قرآن پاک میں بھی نہیں ہے.
اللہ نے ذکر ہی نہیں کیا. بہت ساری ڈائمینشنز اللہ کہتا ہے غیر ضروری ہیں, اس کے اوپر بات ہی نہ کرو. لیکن فار فوڈ فار تھاٹ, اگر کہیں اس کے اوپر آخر 1400 سال قرآن پاک میں اس آیت کو ہو گئے ہیں, اس کی تفسیر لکھی جاتی رہی ہے. اس سے پہلے اگر یہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ 300 سال 400 سال پہلے کا, یعنی 500 کچھ سال ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان, بالکل, تو 130-35 سال بعد کا بات ہے. یعنی 300-350 سال تو سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کنین سے پہلے کا واقعہ ہے نا. 300-350 سال وہ قرآن پاک کو اتنے سال ہو گئے ہیں سورہ کہف کو نازل ہوئے ہوئے. کتنی تفسیروں میں آج تک کسی نے یہ کچھ ذکر کیا؟ چونکہ میں کہتا ہوں بیٹا ڈائمینشنز کی بات کرتا ہوں تو اس ڈائمینشن کو سمجھو. آج تک کبھی کسی نے یہ بتایا کہ کتا فوت ہو گیا تھا, کتے کی ہڈیاں گل گئی تھی, کتے کا کوئی ذکر کہیں, کوئی ذکر نہیں ملے گا, کوئی ذکر نہیں ملے گا, ہے ہی نہیں. اللہ نے اس چیپٹر کو بند کر دیا. لیکن اگر کہیں وہ کتے کی ہڈیاں گل گئی ہوتی یا کتا بیٹھا بیٹھا کر گیا ہوتا تو وہ دیوار گرنے کے بعد سب سے پہلے ان ہڈیوں کا ذکر تو ہوتا نا کہ جو دیوار پہ وہ لوگ تو اندر تھے لیکن وہاں پہ کچھ ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں. پورے واقعے کی آج ہم یوٹیوبرز وہ اتنی بڑی بڑی جو ہے وہ ویڈیوز بناتے ہیں اصحاب کہف کی غار کے اندر, اصحاب کہف کی ہڈیاں دکھاتے ہیں, باقی اس بیچارے دی ہڈیاں کتنی نہیں دکھائیاں. اب اس کو سمجھو کہ اللہ نے اس کو ڈھکا کیوں. اللہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی نہیں چھوڑتا. اللہ ایک کمپریہنسو ڈائمینشن کا نام ہے. پھر واپس ولیم باور کون تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا مستجاب الدعوات, بہت نیک متقی پرہیزگار آدمی ولیم باور. موسیٰ علیہ السلام کا بہت ماننے والا, مقتدی, متقی, پرہیزگار, نیک آدمی. پھر وہ کتے کی شکل میں دوزخ میں کیوں جائے گا؟ یہ کہانی بھی پڑھنے والی ہے. دیکھو بہت ساری کہانیاں ہمارے پاس موجود ہیں, دیز آر سٹوریز. ان کی اوتھینٹیکیسی کے اوپر اس سوالات ہیں, صحیح ہے یا نہیں ہے, لیکن ڈائمینشنز تو کھولتی ہیں نا. آپ کو اللہ نے عقل سمجھ دی تو اس کو سمجھیے. ولیم باور تباہ کیوں ہوا؟ صرف اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام اپنے دور کے نبی ہیں, ان کی مخالفت. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کمال کی پرسنالٹی ہیں. آپ کی ایک جو ہے وہ حدیث ہے جس کا میں نے پہلے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ غرور کی بہت سی قسمیں ہیں, سب سے بڑا غرور تقوی کا ہے. ولیم باور کو اپنے تقوی پہ, اپنے مستجاب الدعوات ہونے پہ یقین تھا کہ میری دعا تو اللہ سنتا, میں جو کہہ دیتا ہوں اللہ کرتا. پھر اس نے کیا کیا؟ فرعون نے اس کو بلایا, اسے کہا کہ یہ پیسے لو, جو مرضی لو, چلو تم مستجاب الدعوات و نیک آدمی ہو, موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے غرق ہونے کی دعا کرو. نبی جس کا کلمہ پڑھتا تھا اس کے خلاف جانے کی کوشش کی. سمجھ آئی؟ ولیم باور, کتنی بڑی سزا اس کو ملے گی. ولیم باور مستجاب الدعوات ہے. اس کے بارے میں اور بہت سی کہانیاں ہیں کہ اس نے فرعون کو کہا تھا کہ چلو میں دعا نہیں کرتا لیکن تم یہ طریقہ ایسے کر لو, اس طریقے سے بنی اسرائیل برباد ہو جائے. لیکن ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کی, ہیلپ آؤٹ کی. مستجاب الدعوات ہوتے ہوئے بھی اپنے مقام سے گر گیا. اس دور کا بہت بڑا سینٹ ہوتے ہوئے بھی اپنے مقام سے گر گیا. اس دور کا بابا ہوتے ہوئے بھی اپنے مقام سے گر گیا. تو صرف اس کو ہماری اپنی سوسائٹی سے ریزونیٹ کرو. جب ہمارے بابے یہ بات کرتے ہیں کہ جی اسی دعا کر ساں تے اللہ سن لے سی, کہیں ہم ولیم باور تو نہیں بن رہے. ہمارے ہاں جو اولیاء, یہ خانقاہی سسٹم بیٹا اس میں بہت سارے فلاز ہیں. بیسز ٹھیک ہوں گی لیکن خانقاہی سسٹم میں جو ہے یہ چیزیں ہیں نا کہ بابا جی کے پاس جا, بس بابا جی نے دعا کر دی تھی تو بس آپ کچھ نہیں کرنا. دین تو انڈیویجول ہے, دین تو کسی بابے کا, کسی پیر کا, کسی کا نہیں ہے. دین تو اللہ کا ہے. دین تو سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین کا ہے. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت اطہار علیہم صلاۃ والسلام سے وفاداری کا نام دین ہے. اگر آپ وہ نہیں ہیں, بابا کیا کر لے گا؟ ولیم باور
اس دور کے خانقاہی سسٹم کا استعارہ ہے، جس نے اپنے جو ہے وہ زوم میں آ کے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جانے کی کوشش کی، اللہ نے تباہ کر دیا۔ اس ولیم باور کو اصحاب کہف کے کتے کی شکل میں دوزخ میں جھونکا جائے گا، اور اصحاب کہف کا کتا اتنا کمال کا ہو گیا کہ وہ نجس ہوتے ہوئے بھی اس کو انسان کی شکل دی جائے گی، انسان کا جسہ دیا جائے گا، اور وہ جنت میں جائے گا۔ کیوں؟ کہ وہ پاکوں کے ساتھ تھا، وہ نیکوں کے ساتھ تھا، نیکوں کی صحبت۔ میں نے کہا میں بیٹا سٹوریز پڑھتا ہوں،